بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹائم نیوز۔ آج کے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام دفاتر سیل ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام MNAs نااہل ہو جائیں گے۔ پارٹی کی قیادت ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائے گی۔ پارٹی کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی اور نہ رہے گی۔ ایسا سوچنے والوں کے لیے بہت بری خبر سامنے آئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کل کے فیصلے کے بعد جن کی خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے جیسا میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، تو ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ الٹا پاکستان تحریک انصاف پر فارن فنڈنگ بھی ثابت نہ ہوئی۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی عوام میں مقبولیت اور اقتدار میں آنا کسی کو ہضم نہیں ہوا اور نہ ہی اب تک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کو مہنگائی کا بہانہ بنا کر اقتدار سے اتارنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت میں 100 گنا اضافہ ہوا۔ ان کے مخالفین ہر لحاظ سے دبتے چلے گئے۔ عمران خان کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے بے شمار ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن ان سب میں مخالفین مایوس ہی رہے۔ PDM نے کبھی توشہ خانہ تو کبھی فرق ہوگی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کیا کچھ نہیں کیا۔ بے تحاشا پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف کیا گیا، لیکن عمران خان کو یہ 12 جماعتی اتحاد نہیں پکڑ پایا۔ اب کیونکہ عوام مان ہی نہیں رہی اور عوام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو تاثر نیچے نہیں جا رہا، لحاظ کیا جا رہا ہے اور ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو قابو نہیں کیا گیا، تو فائنلی یہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف چل دوڑے۔ ناظرین، فارن فنڈنگ کیس کھلوایا گیا اور اس کا فیصلہ پچھلے مہینے محفوظ کروایا گیا۔ یہ سب کچھ الیکشن کمیشن نے خود نہیں کیا، بلکہ بندوق کی نوک پر ان سے کروایا گیا ہے، اور کروانے والے آپ کو پتہ ہے کون ہیں۔ خیر، اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ 68 صفحوں کے اس فیصلے میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور 13 اکاؤنٹس پر انگلی اٹھائی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف نے ڈکلیئر نہیں کیے، یہ کہا گیا ان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ باہر کمپنیوں سے جو فنڈنگ آئی ہے وہ فنڈنگ بھی ممنوع ہے، کیوں نہ اس پیسے کو ضبط کیا جائے۔ تو اس سارے معاملے اور فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے، ساتھ سارے ثبوت بھی لگائے گئے۔ ناظرین، اس خبر کو شائع تو ایسے کیا گیا کہ عمران خان بیان حلفی جو جمع کروایا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن میں وہ غلط قرار دیا گیا ہے۔ اس خبر سے شو یہ کروایا جا رہا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خبر دراصل ہے کیا۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت فنڈنگ ہوتی ہے، اور بھی بہت سے ملکوں سے ہوتی ہے، لیکن 9/11 کے بعد، یعنی جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر طیارے گرے، اس کے بعد امریکہ نے قوانین کو بہت تیزی سے بدلا، بلکہ دنیا میں بھی قوانین بدلے، FATF کے قوانین بھی بدلے گئے۔ تو امریکہ میں یہ کیا گیا کہ آپ فنڈنگ اکٹھی نہیں کر سکتے کسی بھی پارٹی کے لیے یا کسی بھی NGO کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، جب تک کہ آپ وہاں پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروا لیتے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک ایسے ہی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، یعنی LLC کہتے ہیں جسے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے جو کمپنی ملٹی نیشنل ہے اس سے آپ فنڈنگ نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے علاوہ اس کمپنیوں سے بھی فنڈنگ نہیں لی جا سکتی جو پاکستان میں آ کر کام کرتی ہیں۔ لیکن اگر پاکستانی جس نے بیرون ملک ایک کمپنی بنائی ہے جسے فارن کمپنی کہتے ہیں، اگر وہ فنڈ دیتی ہے تو اس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموشی سے، ہمارا قانون خاموش ہے۔ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو باہر کے ملک کام کرتی ہیں، پاکستان میں کام نہیں کرتی اور پاکستانیوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ دیتی ہیں تو وہ فنڈز ممنوع نہیں ہوتے۔ اس معاملے کو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں لے جائے گا تو آدھے سے زیادہ معاملہ تو یہیں حل ہو جائے گا۔ اب بات رہ جائے گی الیکشن کمیشن کی یک طرفہ فیصلے کی۔ جو رویہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ یقیناً قابل مذمت ہے۔
فارن فنڈنگ کا یہ کیس نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی JUIF پر بھی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو چابی دی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس کا فیصلہ جلدی سے جلدی دیا جائے، اور ہوا بھی ناظرین یوں ہی۔ الیکشن کمیشن نے باقی پارٹیوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر صرف تحریک انصاف کا فیصلہ سنایا، جبکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ تمام پارٹیوں کا اکٹھا فیصلہ سنایا جائے۔ جو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو ہوا میں اڑاتے ہوئے صرف پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کو سامنے رکھ دیا۔ ناظرین، دو طرح کی فنڈز ہوتی ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتراض آ رہا تھا، ایک فارن فنڈنگ اور دوسری ممنوعہ فنڈنگ۔ ممنوعہ فنڈنگ کی کوئی ایسی سزا نہیں ہے جس میں پارٹی کو بین کر دیا جائے، جس میں پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے، یا پارٹی کے سربراہ کو تاحیات نااہل کر دیا جائے، یا پارٹی کے اراکین کو نااہل کر دیا جائے۔ اب آتے ہیں فارن فنڈنگ پر۔ ناظرین، فارن فنڈنگ پر کوئی ملک پیسہ دیتا ہے ایک سیاسی پارٹی کو اور اس پیسے کے ذریعے اس پارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے حالات کو خراب کرتا ہے، اس کو فارن فنڈنگ کہتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس میں فارن فنڈنگ کا کوئی ایلیمنٹ، لفظ یا کسی بھی قسم کی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ جب فارن فنڈنگ نہیں ہے تو نہ ہی پارٹی کو بین کیا گیا، نہ کیا جا سکتا ہے، عمران خان کو نہ اہل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی پارٹی کے دفاتر بند ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے کا مختصر خلاصہ نکالیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ PDM عمران خان کو ناکام کرنے کے چکروں میں خود ہی ناکام ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن فیصلے کو بھی دیکھتے تو عمران خان صادق اور امین ہیں، اور ان پر کوئی فارن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی۔ گیند اب عمران خان کے کورٹ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا لاہ عمل اپناتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر۔ اگر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر توہین عدالت کا کیس کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین پر، تو الیکشن کمشنر کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود الیکشن کمشنر نے صرف پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کا کیس کا جو فیصلہ تھا وہ سامنے رکھا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ سامنے رکھا، نہ مسلم لیگ نون کا رکھا، نہ JUIF کا رکھا، جبکہ انہیں تمام جماعتوں کا اکٹھا فیصلہ سنانا تھا فارن فنڈنگ پر۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت لے کر سپریم کورٹ میں حاضر ہوتی ہے یا نہیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔